بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بابا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم جل جلالہ۔ دوستو، الحلیم نہایت بردبار ہے، رب العزت۔ دو تعریف آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ الحلیم کا ترجمہ علامہ ابن کثیر نے کیا حلیم غفور ان یرا عبادہ وهم یکفرون به ویعصونہ لا الہ وهو يحلم فيؤخر وينذر ويؤجل ولا يعجل ويستر آخرين ويغفر۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلیم و غفور وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو اس حال میں دیکھتا ہے کہ بندے اس کی ذات کا انکار اور اس کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، اس کے وجود ہی کا ملحدین انکار کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی کیا شان ہے؟ لیکن پھر بھی وہ بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سنتا سب کچھ ہے اس کی، دیکھتا سب کچھ ہے اس کی، لیکن وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا بردبار، اتنا حلیم ہے کہ اس کی بکواس کا یا اس کی معصیت کا، اس کی نافرمانی کا یا اس کی الوہیت کے انکار کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا جی، اور ان کے معاملے کو مؤخر کرتا ہے۔ جی، 2 دن پہلے میں نے قرآن کی آیت سنا دیا تھا آپ کو، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اور مؤخر ہی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے، جا چھوٹ دیتا ہے، جا اور بدماشیاں کر لے اور میری الوہیت کا انکار کر۔ تیرے انکار کرنے سے کیا ہوگا؟ سنا دوں قرآن، اللہ کیا پیاری بات کہتے، ملحد کے انکار کرنے سے اللہ کی الوہیت کا انکار ہوگا نہیں۔ کیوں؟ سن، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ کہہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کہتے تو کون ہے یار؟ ناپاک قطرہ سے تجھے پیدا کیا، پتہ ہے تم کو تم کون ہے؟
लम यकुन शय्यम मज़कूरा। तू इतनी ज्यादा दींगे हाँक रहा है। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह खुद गवाही देता है कि कोई माबूद नहीं है। तू किस खाते की मूली है यार? ये मुंह मसूर की दाल, चिपिड्डी और चिपिड्डी का शोरबा है, कै आमदी और कै पीर शुदी। तू कब तक जिंदा रहेगा? जिस दिन मेरे मलकुत मौत पकड़ेंगे ना, तो तेरा बाप, तेरी बीवी, तेरे बच्चे बिलबिला रहे होंगे, और बेयार मददगार तुझे ले जा करके डाल देंगे मेरे अजाब के खाते में, सारी हेकड़ी तेरी निकल जाएगी। तो अल्लाह कहते, कुरान समझ के पढ़ा करो, शहीद अल्लाहु अन्नहु, अल्लाह खुद गवाही देता है, ला इलाहा इल्लाहु, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, वल मलाइका, और उसके फरिश्ते गवाही देते, व उलुल इल्म, और अहले इल्म गवाही देते, कायमम बिल क़िस्त। जाके पढ़ सूरह आल इमरान की आयत, अरे काश के मैं हाफिज होता तो तुमको और सुनाता जी। तो अल्लाह ताला आपकी शहादत के मुहताज, कान खोल के सुन ले, इन्नहु गनीयुन हमीद। अल्लाह ने कहा था, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, इन तकफुरु अंतुम वमन फिल अर्द जमीआ। सुन ले तू, और जितने जमीन में है वो भी सुने। कुरान क्या है बेटा? ये क्या सुन ले? इन तकफुरु अंतुम वमन फिल अर्द जमीआ, तू कुफ्र कर, अल्लाह का इनकार कर दे, और जो जमीन में सब इनकार कर दे, फ़इन्नल्लाह गनीयुन हमीद, अल्लाह गनी बेनियाज है, और हमीद वो अपनी जात के एतबार से हमीद है, वो तेरे तारीफ का मुहताज वहताज नहीं है। कभी सोचेगा तू कि मैं कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं हो गया पहलवान, तू अपनी खैर मना कि तेरी हम्द को कबूल करके दोज़ख से तुझे बचा लूंगा मैं, है? मुझ पर कोई एहसान करने वाला नहीं है। तू सोचता होगा कि मैं इतना तस्बीह पढ़ता हूं, इतना चक्के मारता हूं, इतना ये करना, तू होता कौन है यार? अल्लाह ने फरिश्ते पैदा किए, जाके देखो, जब से पैदा किया वो सर्वसुजूद है, जब से पैदा किया फरिश्ते रुकू रुकू ही में है, क़याम वाले क़याम ही में है, पूरी रुकू और सजदों का मुहताज है। 1-2 मिनट में खटाखट फटाफट मारता है और सोचता मैं तो हो गया रुस्तम, और रुस्तम को भी पकड़ा हुआ है उसने जी। इसलिए नाज न करना, न्याजमंद इख्तियार करना। चल, क्या करते हैं? अल्लाह इनकार करता ना, लेकिन फिर भी वो बुर्दबारी का मुजाहिरा करता है। क्यों? वह हलीम है। क्या है? तेरी नाफरमानी से, हमारी नाफरमानी से अल्लाह की जात पर, इसमें बहुत बड़ी हिकमत है। क्या? अल्लाह अल्लाह अर्ज कर लीजिए, आप एक आदमी को बुरा भला कहते हैं, गुस्सा दिलाते, तो आदमी अगर गुस्सा हो गया तो इससे वो मुतासिर हो गया इसकी बातों से, तो अल्लाह ताला किसी की बातों से मुतासिर, वाह मेरा अल्लाह। क्यों? अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो किसी की बातों से मुतासिर नहीं होता बाबा। चल, उनके मामले को मुअख्खर करता है, उनको मोहलत देता है, और उन पर जल्दी नहीं करता। वारे मेरा अल्लाह, बदमाशों को पकड़ने में उनके हिल्म की वजह से, न पकड़ने की वजह से बदमाश और बदमाशी करता है। तजर्बा है तुमको ये? अरे अगर ये काम मेरा अल्लाह के नजदीक नापसंद होता तो थोड़े इतनी इतनी गड्डियां मुझे देता। अरे तुझे क्या पता, कुर्बानी के बकरों को बहुत खिलाते ताकि ताकि तगड़ा हो जाए। जहन्नम बहुत खतरनाक है। इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है।
اللہ نہ پکڑے، نہ ہم کو نہ آپ کو، انشاءاللہ نہیں پکڑے گا آپ کو. ہم تو ان کو مانتے ہیں، ان کی مارکیٹنگ کرتے ہیں انشاءاللہ. کن کی؟ ہاں، آپ بھی کرو دوستو، اللہ کا تعارف کرو اور کراؤ. پھر دوسروں کی نظروں سے اے اللہ ان کے عیوب کو چھپاتا ہے. واہ ارے حلیم جی، کتنی صفت ہو گئی اس کی. مہلت دیتا ہے، پکڑتا نہیں ہے، جلدی نہیں کرتا، اور گناہ کو اس کے کیا کر لیتا؟ کیوں چھپا لیتا؟ کیونکہ وہ ستار ہے. کیا ہے؟ ہاں. اوہ اوہ، اتنا بڑا ستار ہے وہ. جی اللہ اکبر. اے اللہ ہم سب کو اپنے ستر کی چادر میں چھپا لیجیے گا، اور ان کو معاف کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایک لمحہ کے لیے گرگرا شروع ہونے سے پہلے، سکرات موت آنے سے پہلے، اللہ کے فضل سے اس کے قلب پر یہ کرم بھی تو وہی کرتا ہے، یہ کرم بھی وہی کرتا ہے کہ اس کو توفیق ڈال دیتا ہے، اور وہ توبہ کر لیتا، پوری زندگی کو معاف کر دیتا ہے. جا اے میرا اللہ. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ کے شاگرد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ الحلیم جل جلالہ ہیں، بندے کو سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتے تاکہ بندہ کو مہلت مل جائے. اور ایک اور بات کہہ دی، اور وہ گناہ سے توبہ کر لے. کیا کر لے؟ گناہ سے توبہ کر لے. توبہ کر لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کلین. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا. شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر آدمی نے اپنے ذوق کے مطابق، اللہ کی معرفت کے مطابق اللہ کی تعریف کی. الحلیم الذی یدر علی خلقہ النعم الظاہرہ والباطن. اللہ اکبر. عربی سے سنانا تھا کہ آپ کو مزہ آ جائے. ما معاصیہم وکثرت زلاتہم لا الہ الا اللہ فیحلم عن مقابلۃ العاصین بعصیانہم ویستعتبہم کی یتوبوا ویمہلہم کی ینیبوا. فرماتے ہیں شیخ سعدی کہ الحلیم جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کی زیادتی کرتا ہے. کوئی نعمت ظاہری بھی اور باطنی بھی. باطنی کی تشریح میں کر چکا ہوں. باطنی ایک یہ ہے کہ جو نظام پیٹ میں وہ، اور دوسرے یہ کہ آپ کے دل کی بھی تربیت کرتا ہے، گناہ نکالتا ہے وہاں نور ڈالتا ہے. باوجود کہ مخلوقات کے گناہ اور غلطیاں بہت زیادہ ہیں، اور ان کے گناہوں کے مقابلے میں نرمی کا معاملہ کرتا ہے. گناہ کے مقابلے میں کیا بات کرتی، اور ان سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں، اور ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ رجوع کر لیں. وہ گناہوں پر فوراً پکڑ نہیں کرتا، اس لیے نہیں کہ وہ عاجز ہے، بلکہ وہ اپنے حلیم ہونے کی بنا پر معاف کرتا ہے اور درگزر کرتا رہتا ہے، اور قدرت ہونے کے باوجود اس کو مہلت دیتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کرتی. اس کا علم اس لیے نہیں کہ وہ اپنے بندوں کے اعمال سے ناواقف ہے، ایسا نہیں ہے. کہ بردبار اس لیے، حلیم اس لیے نہیں ہے کہ بندے سے ناواقف ہے، بلکہ وہ ہر خیانت کرنے والی آنکھ اور دلوں کے رازوں کو بخوبی جانتا ہے. جی پھر بھی کیا کرتا ہے؟ چھوٹ دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے. جا جا لے، کھا پی لے، موج مستی کر لے، موت سے پہلے پہلے کر لے. توبہ کر لیا تو سب معاف، اور نہیں تو اللہ تعالیٰ ہی نگہبان محافظ ہے. بس کر بیٹا.
بقیت رہ کر بقیہ کل انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت